ایک مرتبہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک غریب بوڑھی دیہاتی عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ بابا، میں نے آپ کا بہت نام سن رکھا ہے، میری یہ خواہش تھی کہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضری دوں، لیکن میں پہلی بار آؤں اور وہ بھی خالی ہاتھ آؤں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ میں انتظار میں تھی کہ کہیں سے اگر کوئی انتظام ہو گیا تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آپ کے لیے آؤں گی۔ وقت گزرتا گیا، کہیں سے کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ آج آخر جب میرا دل نہ مانا تو میں آپ کی خانقاہ کی طرف چل پڑی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کوئی تحفہ نہ تھا، میں اپنے گھر سے ایک مرغی کا انڈا لے کر آئی۔ اگر آپ مجھ غریب کا یہ تحفہ قبول کر لیں گے تو آپ کا مجھ پر بڑا کرم ہو جائے گا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور کہا کہ مائی لا، تیرا تحفہ ہمیں قبول ہے۔ اس عورت نے مرغی کا معمولی سا انڈا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ آپ نے اسے اپنے قریب کیا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ کر اس مرغی کے انڈے پر دم کیا۔ اللہ کے ولی کا دم کرنا تھا کہ مرغی کا معمولی انڈا سونے کے انڈے میں تبدیل ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ مائی، اسے لے لے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بابا، کیا میرا تحفہ قبول نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مائی، تم مرغی کا معمولی انڈا لے کر آئی تھی، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ سونے کا انڈا ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم بھی اس کو قبول کر لو۔ اس بوڑھی عورت نے خوشی خوشی وہ سونے کا انڈا لیا، الوداع کیا اور اس کے بعد بھاگتی ہوئی اپنے گھر واپس آئی۔ گھر کے اندر جو سب سے سیف جگہ تھی، اس نے اس سونے کے انڈے کو وہاں پر چھپایا۔ گھر کے کھڑکی دروازے سارے بند کیے، باہر سے تالا لگا کر اپنے شوہر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ اس کا بوڑھا شوہر کسی اور کے کھیت میں دن بھر مزدوری کرتا تھا اور اسی مزدوری کی وجہ سے جو محنتانہ ملتا تھا، اسی پر دونوں کا گزارا ہوتا تھا۔ بیوی اس کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کہا، آپ جلدی سے گھر چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شوہر نے کہا، ابھی تم گھر جاؤ، کام مکمل کرنے کے بعد میں گھر آ جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، مجھے ارجنٹ بات کرنی ہے، اس لیے آپ جلدی چلیں۔ شوہر نے کہا کہ اگر میں کام پورا نہیں کروں گا، مزدوری نہیں ملے گی تو رات ہم کھائیں گے کیا؟ اس لیے ابھی تم چلی جاؤ، میں کام پورا کرنے کے بعد مزدوری لے کر فوراً گھر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، اگر تم میری بات کو مان لو گے تو یاد رکھنا، آج کے بعد نہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ ہم دونوں اطمینان و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ شوہر نے کہا، بھلا ایسی کون سی بات تو بتانے والی ہے؟ بیوی نے کہا، تم گھر تو چلو، کبھی تو میری بات پر یقین کرو۔ آخر کار اس کا شوہر اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے گھر جاتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر کو سونے کا انڈا دکھایا۔ جب اس نے سونے کا انڈا دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آخر تجھے یہ سونے کا انڈا کہاں سے مل گیا؟ بیوی نے اس کو دن بھر کا سارا معاملہ بیان کیا۔ شوہر یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، چلو، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے میں ہم پر ایسا فضل و کرم فرما دیا کہ ہمیں سونے کا انڈا مل گیا۔ اب ہم دونوں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنا بڑھاپا گزار سکتے ہیں۔ اب نہ کچھ محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا اور میں نے دیکھا کہ تم بہت کم عقل ہو، تمہاری عقل تو بالکل جیسے کام ہی نہیں کرتی ہے۔ شوہر نے کہا، بھلا ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ بیوی کہنے لگی، تم صرف ایک سونے کے انڈے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے میں خواجہ بختیار کاکی سے صرف سونے کا انڈا لے کر نہیں آئی ہوں، بلکہ مرغی کے انڈے کو کیسے سونے کا انڈا بناتے ہیں یہ ٹیکنالوجی بھی لے کر آئی ہوں، یہ فارمولا بھی لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ شوہر کہنے لگا، ہاں واقعی میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں، میرے ذہن میں یہ خیال آیا بھی نہیں کہ آخر مرغی کے انڈے کو سونے کا کیسے بناتے ہیں۔ یہ بات بھی تو تجھے معلوم ہو گئی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ طے ہوا، آس پڑوس کے گاؤں میں جہاں کہیں بھی مرغی کے انڈے ملے اسے خرید لاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دونوں مل کر ان مرغی کے انڈوں کو سونے کے انڈے میں تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا گزارا بہت اطمینان و سکون کے ساتھ ہو سکے۔ اب دونوں میاں بیوی اپنے گاؤں کے آس پاس کے تمام گاؤں کے چکر لگاتے ہیں اور لوگوں سے مرغی کے انڈے خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، وہ 2 دن کی مہلت پر لوگوں سے قرض کے
طور پر وہ مرغی کا انڈا خرید رہے تھے، ہمیں صرف 2 دن کا موقع دو، ہم تمہیں قیمت چکا دیں گے۔ اس طرح سے دن بھر وہ مرغی کا انڈا خریدتے رہے۔ شام ہوئی تو اپنے گھر پہنچے۔ لوگ بھی پریشان تھے کہ میاں بیوی کو اچانک کیا ہو گیا، یہ اتنا مرغی کا انڈا بھلا کیا کریں گے۔ دونوں میاں بیوی گھر آتے ہیں، اس کے بعد مرغی کے انڈوں کو ایک جگہ پر مسلح پر سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر میاں بیوی میں یہ طے ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے پہلے میں سو جاتی ہوں، آدھی رات تک تم سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر ان پر دم کرو، جتنے تم سونے کے بنا لو گے اچھی بات ہے، پھر جو بچیں گے مجھے اٹھا دینا، میں ان کو سونے کا بنا دوں گی۔ اب شوہر وضو کر کے مصلی پر بیٹھتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، بیوی اطمینان سے سو جاتی ہے۔ شوہر نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور اس کے بعد تمام انڈوں کو دم کیا، ایک ایک کو اٹھا کر چیک کیا، ایک کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس نے پھر سے 3 بار پڑھ کر دم کیا، پھر سے چیک کیا، اب تک ایک کا بھی رنگ نہیں بدلا۔ اس نے پھر سے 3 بار پڑھا، اس کے بعد پھر سے دم کیا۔ اس طرح وہ آدھی رات تک مرغی کے انڈوں پر سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر دم کرتا رہا، لیکن کسی کو سونے کا بنانا تو دور کی بات، ایک کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو سکا۔ آدھی رات تک ان پر دم کرنے کے بعد وہ تھک گیا، اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور جگا کر کہتا ہے تو نے سنا کچھ اور، انہوں نے پڑھا کچھ اور ہوگا۔ اگر سورہ اخلاص پڑھنے سے مرغی کے انڈے سونے کے انڈوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اب تک تو یہ سارے تبدیل ہو جانے چاہیے تھے۔ آدھی رات گزر گئی، میں نے نہ جانے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر دم کر دیا، لیکن ایک کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ اب اگر میں نے اور دم کیا تو ممکن ہے کہ صبح ہوتے ہوتے میرا دم نکل جائے۔ اب تو اٹھ، میں سوتا ہوں، اب تیری باری ہے۔ جب بیوی نے یہ سنا اپنے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی، تم سے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے خامخواہ میں تم پر بھروسہ کیا، اپنے وقت کو میں نے برباد کر لیا، اگر اب تک میں دم کر رہی ہوتی تو میں سارا سونے کا بنا دیتی۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، میں گناہ گار ہوں، تو بڑی نیک ہے، چل تو ہی اس کو سونے کا بنا دے۔ اب شوہر سو جاتا ہے، بیوی باوضو مصلی پر آ کر بیٹھتی ہے، ایک ایک کر کے وہ بھی سورہ اخلاص پڑھتی جاتی ہے، انڈوں پر دم کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اس نے خوب دم کیے، اچھی طرح سے چیک بھی کیا، ایک کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ اب دونوں میاں بیوی نماز فجر کو ادا کرتے ہیں، اس کے بعد دونوں بھاگتے ہوئے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے 3 بار پڑھ کر دم کیا تو معمولی انڈے کو سونے کا انڈا بنا دیا، ہم نے پوری رات میں 3 مرتبہ نہیں 30,000 مرتبہ نہیں 3 لاکھ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن ایک کا رنگ بھی نہ بدل سکے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ بختیار کاکی مسکرا کر فرماتے ہیں مائی میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھا تھا، تو نے بھی سورہ اخلاص پڑھا تھا، میں نے بھی دم کیا تھا، تو نے بھی دم کیا تھا، میں نے دم کر کے سونے کا بنا دیا، لیکن تو دم کر کے رنگ بھی نہ تبدیل کر سکی۔ جانتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، مائی تیری زباں اور ہے، میری زباں اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، واقعی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ بات حق ہے۔ اس بوڑھی عورت کے منہ میں وہ زبان تھی جو زبان ہمارے اور آپ کے منہ میں ہے۔ ہم اگر کچھ کہہ دیں، ہمارے اپنے بھی ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہماری بات نہیں مانتے، ہماری اپنی اولاد ہماری بات نہیں مانتی، لیکن خواجہ بختیار کاکی کے منہ میں وہ معمولی زبان نہیں تھی، وہ زبان تھی جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے بندہ میری اطاعت و میری فرمانبرداری کی وجہ سے، نوافل کے کثرت کی وجہ سے میرا ولی بن جاتا ہے، اور جب وہ میرا ولی بن جاتا ہے پھر وہ نہیں رہتا، میں بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہی وجہ تو تھی میاں بیوی نے پوری رات دم کیا لیکن کچھ نہ کر سکے، اور خواجہ بختیار کاکی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا اور مرغی کے معمولی انڈے کو سونے کا انڈا بنا دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اولیاء اکرام کی عظمت کو، اولیاء اکرام کے منصب و مقام کو، اولیاء اکرام کے اختیارات کو، اولیاء اکرام کی کرامات کو تسلیم کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔